ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم إن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم فلعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیر الناس من ينفع الناس او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ زندگی بسر کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں ہر انسان کے کئی رشتے مقرر کیے ہیں۔ ہر رشتے کا اپنا ایک مقام ہے، ایک مرتبہ ہے۔ اسی مقام اور مرتبے کے اعتبار سے اس رشتے کی اہمیت ہوتی ہے، لیکن یہ ایک بات مد نظر رکھ لیں کہ رشتہ عقیدت کا ہو، محبت کا ہو، مودت کا ہو، اخوت کا ہو، بے شک رشتہ جو ہے وہ باپ کی شفقت کا ہو، بے شک جو رشتہ ہے وہ ماں کی ممتا کا ہو۔ ہر رشتہ اس وقت قابل قدر ہوتا ہے جب اس کے اندر احساس موجود ہوتا ہے، نہیں تو دنیا کے اندر ماں کی ممتا کی مثالیں موجود ہیں، باپ کی شفقت کی مثالیں موجود ہیں، خاوند اور بیوی کے پیار کی مثالیں موجود ہیں۔ اس دنیا میں دوستی اور یارانہ اور اخوت کی مثالیں آپ کو بڑی مل جائیں گی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ سوشل میڈیا دیکھ لیں، اخبارات دیکھ لیں، کئی مقامات پہ آپ کو آنک نامے بھی ملیں گے، کئی مقامات پہ بھائی کے ہاتھوں بہن کا قتل بھی ملے گا، زمین کی ایک بلش کی خاطر بھائی بھائی کا قاتل بھی ملے گا، کئی ایک مقامات پہ آپ کو سکا بیٹا جو ہے وہ باپ کا قاتل بھی عدالتوں کے اندر مل جائے گا۔ اگر رشتہ ممتا کا ہوتا، شفقت کا ہوتا، اخوت کا ہوتا تو یہ مثالیں ہمارے سامنے کبھی نہ ہوتی۔ تو یہ مثالیں ہمیں بتا رہی ہیں کہ ماں کی ممتا میں محبت تب ہے جب ماں کے دل کے اندر بیٹے کا احساس ہے، باپ کی شفقت تب ہے جب باپ کے دل کے اندر اپنی اولاد کا احساس موجود ہے۔ اور میں قربان جاؤں دین اسلام کو
یہی مطلوب و مقصود ہے کہ ہر انسان حساس ہو جائے، اس کے دل کے اندر رشتہ احساس جو ہے وہ پیدا ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے تحویل قبلہ کے بعد اعلان فرمایا کہ یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ تم چہرے مشرق کی طرف پھیر لو یا مغرب کی طرف، اپنی من مرضی کرتے ہوئے انسان ضد کے اوپر، انانیت کے اوپر زندگی بسر کر دے۔ اگر صحیح معنوں میں نیکی دیکھنا چاہتے ہو، کوئی نیک شخص دیکھنا چاہتے ہو، تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی ذات کے ساتھ ایمان کے بعد یتیموں کے اوپر خرچ کرنے کے معاملات، مساکین کی ہمدردیاں، پڑوسی قرب و جوار میں رہنے والوں سے محبتیں، میرے رب نے اس کو ایمان کی کسوٹی قرار دیا ہے۔ اور خود جو اس ساری کائنات کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کی زندگی کو احساس کا پیکر بنا دیا اور فرمایا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ آسَفًا۔ اے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالی یوں محسوس کر رہے ہیں، باخع نفسک، آپ اپنے آپ کو ختم کر لیں گے، آپ جان دے دیں گے، کس مقصد کے لیے؟ ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث آسفا، کہ یہ لوگ اس حدیث، اس بات کے ساتھ ایمان کیوں نہیں لا رہے؟ اور خود پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی وضاحت فرمایا مثلی ومثلکم کمثل الذی استوقد نارا، میری اور تمہاری مثال تو اسی طرح ہے جیسے ایک شخص نے آگ جلائی، آگ جلانے کے بعد اب پتنگے جو ہیں، یہ برساتی کیڑے مکوڑے حشرات الارض، یہ لائٹ کی طرف جیسے بھاگتے ہیں، اسی طرح یہ آگ کی طرف بھاگتے ہوئے آ رہے ہیں۔ اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَأَنَا آخُذُ بِحُجَزِكُمْ، تم اسی طرح آگ کے اوپر لپک رہے ہو، دوڑ کے چھلانگے لگا رہے ہو، میں اللہ کا نبی اسی الاؤ کے پاس کھڑا ہو کے تمہاری پشتوں سے پکڑ رہا ہوں، تمہیں پیچھے کر رہا ہوں، لیکن اس کے باوجود تم میرے اوپر غالب آ رہے ہو اور جہنم کے اندر اپنے آپ کو گراتے جا رہے ہو۔ یہ تھا احساس اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں، جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، خدشہ اور خطرہ یہ ہے کہ کہیں آپ اپنی جان سے ہاتھ نہ دھو بیٹھے۔ ان لوگوں کا اتنا احساس ہے، اپنی امت کا اتنا خیال ہے کہ کسی طریقے سے میرا امتی جو ہے وہ جنت کا وارث بن جائے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال ہوا ای الناس خیر، لوگوں میں سے بہترین شخص کون سا ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جس سے انسانیت کو زیادہ فائدہ ہو جائے۔ اگر میرے وجود سے اس انسانیت کو فائدہ نہیں ہوتا، نقصان ہوتا ہے، تو میرے سے بڑا شرار الخلق کوئی نہیں ہو سکتا۔ اگر میرے وجود سے لوگوں کو ضرر پہنچتا ہے، نقصان پہنچتا ہے، اور میرے دل میں کبھی انسانیت کا احساس تک نہیں آیا، تو میرے سے بڑا اس دنیا کا بدترین شخص کوئی نہیں ہو سکتا۔ رسول مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احساس کی ایک مثال بیان کی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک بنی اسرائیل کا آدمی، اور صحیح البخاری کے اندر ایک عورت کا ذکر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لم يعمل خیرا قط، یہ ایسا شخص تھا،
اس نے اپنی زندگی میں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کبھی کوئی اچھا کام کیا ہی نہیں تھا۔ ایک دن یہ سفر پہ جا رہا، چلتے چلتے اس کو پیاس محسوس ہوئی۔ اس نے وہاں گرد و نواح میں ایک کنواں تلاش کیا، وہاں اس میں اترا، پانی لیا، پانی حاصل کر کے سیراب ہوا، اپنے سفر پہ چلنے لگا۔ اچانک اس نے ایک کتے کا پلہ وہاں دیکھا، چھوٹا سا یہ بچہ کتے کا، جو بھوک اور پیاس کی وجہ سے اپنی زبان کو گیلی مٹی کے اوپر رکھ کے اپنی پیاس کو بجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اب اس ایک کتے کے پلے کے بارے میں اس شخص کے دل کے اندر احساس پیدا ہو گیا۔ یہ واپس پلٹا، دوبارہ کنویں میں اترا، پانی حاصل کرنے لگا۔ چلو میں لوں گا تو باہر کیسے لے کے جاؤں گا؟ اس نے اپنے پاؤں کا جوتا اتارا، جوتے کی جو اوپر والی سائیڈ ہے جتنا اس میں پانی آ سکا، اس نے صرف اتنا پانی حاصل کیا، جوتے کے ساتھ پانی لے کر باہر اس کتے کے پلے کے سامنے رکھا۔ اس نے پیا۔ میرے رب کو اس کا جذبہ احساس، انسانیت کی خیر خواہی، لوگوں کے لیے یہ ہمدردانہ اصول میرے رب کو اتنا پسند آیا۔ فرمایا فشکر اللہ، اللہ نے اس کی اتنی قدر کی، اتنی قدر کی۔ ایک روایت کے لفظ فغفر اللہ، اللہ تبارک و تعالی نے اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ ایک روایت کے لفظ فرمایا فدخلہ الجنہ، میرے رب نے اس کو جنت کا وارث بنا دیا۔ یہ ہے جذبہ احساس کہ میرے سے کسی انسان کو کوئی فائدہ ہو سکے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام روزے کی حالت میں لوگوں نے پوچھا، آپ اتنی بھوک اور پیاس، حدت اور شدت گرمی کے اندر بھوک اور پیاس کو برداشت کر رہے ہیں؟ فرمانے لگے یہ بھوک اور پیاس اس لیے برداشت کر رہا ہوں تاکہ لوگوں کی بھوک اور پیاس کا مجھے بھی احساس ہو سکے۔ یہ ہے روزے کا مقصد، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ متقی کا ایک معنی اللہ کی ذات سے ڈرنے والا ہے، ایک معنی گناہوں سے بچنے والا ہے۔ یہ تقوی جس کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ ہے، ایک تقوی کا تعلق انسانیت کے ساتھ ہے۔ اگر اس دل کے اندر احساس موجود ہے تو یہ دل تقوی والا دل موجود ہے، اور اگر اس دل سے احساس ختم ہو جائے، اگر اس دل سے لوگوں کی درد ختم ہو جائے، بے شک وہ ماں کی ممتا لیے بیٹھا ایک وجود کیوں نہ ہو، وہ باپ کی شفقت لیے بیٹھا ایک انسان کیوں نہ ہو، یہ انسان نہیں، یہ انسانیت کے لبادے میں حقیقت میں ایک حیوان پھر رہا ہے۔ جب اسے احساس ختم ہو گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور مثال دی احساس کی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھے جہنم دکھائی گئی، جہنم کے اندر میں نے ایک عورت دیکھی، بعض روایات میں اس کو بلی نوچ رہی تھی، اس کو بلی جو ہے خراشیں اس کے اوپر ڈال رہی تھی۔ میں نے پوچھا کہ یہ کیسا جہنم میں عذاب ہے کہ بلی اس کو ادھر تکلیفیں دے رہی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھے بتایا گیا کہ اس عورت نے ایک بلی کو رابطت اپنے گھر کے اندر باندھ دیا، اور اس کا دل جذبہ احساس سے خالی تھا۔ اب گھر کے اندر رکھ کے اس نے اس کو کوئی چیز کھلائی نہیں، پلائی نہیں، اس قدر بے حس ہو چکی کہ اس نے اس کو چھوڑا بھی نہیں کہ یہ جا کر ان تاکل من خشاش الارض، کہ یہ زمین کے کیڑے مکوڑے کھا کے اپنا پیٹ پال سکے۔ اگر خود نہیں اس کو سنبھال سکتی تھی اس کو چھوڑ ہی دیتی۔ فرمایا اس نے اس کو چھوڑا بھی نہیں۔ جذبہ احساس سے خالی دل لے کے بیٹھنے والی ایک بلی کے اوپر یہ ظلم کرنے والی، حتیٰ ماتت جوع، حتیٰ کہ وہ بھوک کی حالت میں بلی مر گئی، میرے رب کو یہ اتنی گندی لگی، اس کو جہنم کے اندر داخل کیا اور اسی بلی کو اس کے اوپر مسلط کر دیا کہ دیکھ جس کے عدم احساس کی وجہ سے تو نے جس کو بھوکا مارا تھا آج تیرے لیے باعث عذاب بن چکی ہے۔ آج کبھی میں نے احساس کیا، کبھی میرے دل میں یہ خیال آیا کہ انسانیت کا میرے دل میں کتنا درد ہے۔ یہ ایک جانور، ایک بلی کے بارے میں اگر دل سے احساس ختم ہو جائے
میرے رب کو اتنا غصہ ہے، اور اگر انسانیت کے لیے میرے اور آپ کے دل سے احساس ختم ہو جائے تو ہم اپنے رب کی رحمت کے طلبگار ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بندہ کبھی مومن نہیں ہو سکتا، وہ اپنے آپ کو بے شک نمازی سمجھتا ہو، روزے دار سمجھتا ہو، وہ اپنے آپ کو متقی پرہیزگار سمجھتا ہو، حاجی اور نمازی سمجھتا ہو، فرمایا اس کے پاس ابھی ایمان بھی نہیں آیا۔ کون سا شخص؟ فرمایا جس نے اپنا پیٹ تو بھر لیا، سیر ہو کے رات کا کھانا کھا لیا، لیکن اس کو احساس نہیں میرے پڑوس میں رہنے والا آج کوئی بھوکا تو نہیں سو رہا۔ جب اس احساس سے خالی ہو کے یہ نمازیں، روزے، زکوٰۃ، حج سارا کچھ کرتا جائے، میرے رب کو اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ میرے رب کے ہاں ایمان اس چیز کا نام ہے کہ اللہ کی ذات پہ یقین اعتماد کے بعد انسانیت کا دل کے اندر احساس پیدا ہو۔ اگر احساس نہیں تو کسی کام کے نہیں۔ رسول مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور مثال دی ہے احساس کے حوالے سے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب کوئی بھی قوم کسی شخص کے اوپر ظلم کرتی ہے اور وہ لوگ اس کا ہاتھ نہیں پکڑتے، ظالم کو ظلم سے روکنے کی کوشش نہیں کرتے، فرمایا میرا اللہ ان کے اوپر ایک عام عذاب مسلط کر دے گا۔ اب اس عام عذاب کی خود نبی علیہ السلام نے وضاحت کی ہے۔ وہ وضاحت کیا ہے؟ فرمایا کہ جب تم برائی ہوتے دیکھو اور تمہارے دل میں یہ احساس نہ پیدا ہو کہ میں نے اس برائی کو ختم کرنا ہے، اور تم دیکھو لوگ نیکیوں سے دور جا رہے ہیں، تمہارے دل میں مومن ہونے کی حیثیت سے یہ تڑپنا پیدا ہو کہ یار یہ بے نماز لوگ ہیں، ان کو میں نے نمازی بنانا ہے، یہ اللہ سے تعلق توڑے ہوئے مسلمان ہیں، میں نے رب کے ساتھ ان کا تعلق جوڑنا ہے، تو فرمایا وہ وقت تمہارے اوپر آ جائے گا، میرا رب ایک عام عذاب تمہارے اوپر مسلط کرے گا۔ وہ عذاب کیا ہے کہ تم اپنے رب کے سامنے رو گے، گڑ گڑاؤ گے، مناجات کرو گے، ہاتھ پھیلاؤ گے، سجدوں میں سر رکھ کے گھنٹہ گھنٹہ اپنے رب کے سامنے رو لو گے، لیکن تمہاری ایک بھی دعا اور ایک بھی پکار رب کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی۔ جب اس دل سے احساس ختم ہو گیا، اس وقت تمہاری کی ہوئی دعائیں، اللہ کے سامنے رونا، گڑ گڑانا کسی کام کا نہیں، میرا رب تمہاری ایک پکار کو بھی قبول نہیں کرے گا۔ اسی لیے رسول مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ اکرام آئے اور آ کر سوال کیا، ای الناس احب الی اللہ عز وجل، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ بتائیں لوگوں میں سب سے زیادہ اللہ کو پسندیدہ لوگ کون سے ہیں، اور ساتھ ہی وَأَيُّ الْأَعْمَالِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، کون سے اعمال ایسے ہیں جو اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب الناس الی اللہ انفعہم للناس، لوگوں میں اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ وہی لوگ ہیں جن کا اللہ لوگوں کو زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ جتنا انسانیت کے لیے انسان زیادہ نفع مند ہوتا جاتا ہے، اللہ کے ہاں اتنا زیادہ محبوب ہوتا جاتا ہے۔ اور فرمایا وَأَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف پسندیدہ اعمال، فرمایا سرور، ایک خوشی ہے جو آدمی یدخلہ علی مسلم، کسی مسلمان کو وہ خوشی عطا کر دیتا ہے، اس کے بس میں ہے اس وقت میں اپنے مسلمان بھائی کو خوش کر سکتا ہوں، بات کے ساتھ، کردار کے ساتھ، یہ ایک مسلمان کے چہرے پہ ایک مسلمان کی وجہ سے مسکراہٹ آ جائے، میرے رب کو اس آدمی کا یہ عمل بڑا اچھا لگتا ہے۔ درد دینے والے نہ بنے، محبتیں دینے والے، لوگوں کو مسکراہٹیں دینے والے بنے، خوشیاں بانٹنے والے بنے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر خوشی نہیں دے سکتے، ایسا عمل یکشف عنہ قربت مسلم، آپ کسی مسلمان کی کسی تکلیف کو اس سے دور کر دے، یہ عمل بھی اللہ کو بڑا پسند ہے۔ کسی طریقے سے آپ مسلمان کی کسی تکلیف کو دور کر سکتے ہیں، شفاعت کر سکتے ہیں، سفارش کر سکتے ہیں، اس کے معاملے میں
آپ محبت کا اظہار کر سکتے ہیں، آپ کے چند بول کی وجہ سے کسی کی کوئی تکلیف دور ہو جائے، یہ کردار کر دو۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اشفعوا تؤجروا، سفارش کیا کرو، اس کا اجر ملتا ہے۔ لوگوں کے معاملات کے اندر ان کے کام آیا کرو۔ اور پھر اس کی مثال نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہی شاندار دی۔ فرمایا وَلَئِنْ أَنْ أَمْشِيَ مَعَ رَجُلٍ فِي حَاجَةٍ، فرمایا میں کسی شخص کے ساتھ چند قدم اس نیت کے ساتھ چلوں کہ میرا اس کے ساتھ چلنا اس کی کوئی نہ کوئی تکلیف اس سے دور ہو جائے گی، اس جذبہ اور احساس کے ساتھ کہ میں مسلمان کے کام آ جاؤں، فرمایا احب الی من ان اعتکف شہرا فی مسجدی ھذا، ایک طرف میرے پاس اتنا ٹائم ہو، مسجد نبوی ہو، مدینہ المنورہ ہو، پیغمبر علیہ السلام کا روزہ ہو، آقا علیہ السلام کی مسجد میں رمضان المبارک کا مہینہ یا غیر رمضان المبارک ہو، مجھے ایک مہینہ اعتکاف بیٹھنے کا موقع مل جائے، دوسری طرف مجھے ایک مسلمان بھائی کی حاجت پوری کرنے کے لیے چند قدم چلنا پڑ جائے، مجھے وہ ایک مہینہ اعتکاف مسجد نبوی میں بیٹھنے سے زیادہ اچھا لگتا ہے کہ میں کسی مسلمان کے کام آ جاؤں، کسی ایک مسلمان کے میں کام آ جاؤں۔ آج ہم کیا کرتے ہیں، اگر میری وجہ سے کسی کا کوئی فائدہ ہوتا ہے، میرے نخرے جو ہیں وہ ہی نہیں سنبھلتے۔ یہ ایمان نہیں ہے، یہ اسلام نہیں ہے۔ اسلام اس چیز کا نام ہے کہ دل کے اندر جذبہ احساس پیدا کرے۔ کس قدر جذبہ احساس؟ جب یہ جذبہ احساس پیدا ہوگا، اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بات کے اندر دونوں چیزوں کو سمجھا دیا۔ فرمایا واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخی، کائنات کے لوگوں جب تک تم اپنے کسی مسلمان بھائی کے بارے میں جذبہ احساس رکھتے ہوئے اس کے لیے اس کی مدد کرنے کے لیے ہماتن تیار ہو جاتے ہو، دل کے اندر ایک جذبہ رکھتے ہو میری وجہ سے کسی مسلمان کا کوئی کام ہو جائے، فرمایا واللہ فی عون العبد، میرا اللہ اس بندے کے معاونت میں لگ جاتا ہے۔ اگر تم ذمہ داری یہ سمجھ لو کہ میں نے لوگوں کے کام آنا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذمہ داری سمجھ لیتے ہیں کہ اس بندے کے میں نے کام پورے کرنے ہیں۔ کیسا خوش نصیب وہ شخص ہے، واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخی، جب تک بندہ اللہ کے بندوں کی معاونت میں لگا رہتا ہے، تب تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی مدد میں لگے رہتے ہیں، اور جس کی مدد میرا رب کرنا شروع کر دے اس کو دنیا آخرت میں کوئی پریشانی اس کی رہ سکتی ہے؟ اگر یہ چاہتے ہیں، اور اس کی مثالیں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی دی۔ فرمایا من ستر مسلمن، جس نے دنیا میں کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی، سترہ اللہ یوم القیامہ، جب کل قیامت کے دن راز کھولے جائیں گے میرا رب اس کے رازوں کے اوپر پردہ ڈال دے گا۔ اور فرمایا جس نے کسی مسلمان کی اس دنیا میں کسی تکلیف کو دور کیا، کربہ اللہ یوم القیامہ، میرا اللہ اس کی تکلیف کو، قیامت کی تکلیفوں کو اس سے دور کر کے رکھ دے گا۔ جذبہ احساس پیدا کریں۔ رمضان المبارک کا ایک بڑا مقصد یہ تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ احساس پیدا کیا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے قول کے تناظر میں ہم بھوک اور پیاس اس لیے برداشت کر رہے ہیں کہ ہمیں احساس ہو سکے کہ ہمارے معاشرے میں رہنے والے لوگ بھوکے اور پیاسے ہیں، ضرورت مند ہیں، اور عید کا موقع آ رہا ہے، خوشی کا موقع آ رہا ہے۔ جس طرح میرا ایک جذبہ ہے، میرے بچے، میرا گھر، میرے معاملات اچھے اور خوبصورت ہو جائیں، میرے جو ہے پڑوس میں، میرے محلے میں، میرے گرد و نواح میں، کیا یہ جذبہ میرے دل میں پیدا ہوا ہے کہ کوئی ایسا بچہ نہ ہو، کوئی ایسا گھر نہ ہو جو اس خوشیوں کے موقع کے اندر خوشی کے ساتھ اس موقع کو گزار نہ سکے؟ تو جب یہ جذبہ میرے اندر پیدا ہوگا تو میں نے رمضان المبارک کے اس مقصد کو سمجھ لیا ہے۔ اگر یہ جذبہ آج کے یہ 17-18 روزے گزار لینے کے بعد بھی ابھی تک اگر یہ جذبہ پیدا نہیں ہوا تو پھر میں ابھی رسمی مسلمان ہوں، جو شریعت کو مطلوب ہے وہ نہیں ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں اسلام اور اسلام کی تعلیمات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔